نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ناظرین، سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ دوستوں، ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا نہیں، یا لائٹ جلا کر سونا چاہیے۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہذا اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے نہ جائے۔ پیارے دوستوں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں، یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلواڑ سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی اگر موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں ہو گئی، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھیں گے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی آئے گا کہ سونے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں اور بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ جب آپ اپنے بستر سے اٹھ جائیں، جب دوبارہ سونے کے لیے آئیں تو دوبارہ اس کو جھاڑ لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ دوستوں، بات کرتے ہیں رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ دوستوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو آگ ہے وہ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ دوستوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا، انہی روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چراغ جلانے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جائے۔ اسی حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ بجھا دیں یا پھر ایسے طریقے اپنا جائیں کہ آگ بھڑک نہ سکے۔ دوستوں، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، اس سے آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود ہوتی ہے۔ اور حدیث میں چراغ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کرنے کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان سکون کی نیند نہیں سو سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے۔ دوستوں، جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے سائنسی نقصان کی، تو دوستوں سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان میں وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لائٹ بند کر دینا چاہیے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملے گا، بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمت ہے۔ دوستوں، یہ بہت ہی مفید ویڈیو، دوستوں اس اہم ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔
اور یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے جس میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی بھی نیت کی جائے۔ دوستوں یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی مرتبہ عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب پر اس یہودی نے کہکا لگایا اور طنزیہ انداز میں کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں یا رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ تو اس کے سوالات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تحمل سے جواب دیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں اور رات کو سوتے بھی ہیں اور دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ دوستوں اب آخر میں آپ کو سنت کا طریقہ کیا بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ سونے کا سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ اور رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم اس طریقے سے لیٹ لیا جائے۔ بصورت سیدھا لیٹنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ پیٹ کے بل یعنی الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا ایسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹیں تو سنت طریقے کے مطابق لیٹیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوستوں ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔